बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब खुश्क मिजाज मिला है। चलें, अगर आपको ये सब पसंद नहीं तो मैं ये सब भी उतार लेती हूँ, बल्कि शावर लेकर कपड़े भी बदल देती हूँ। वो बर्क रफ्तारी से कानों में पड़े सोने के झुमके यकसुई से उतार कर सिंगार मेज की तरफ बढ़ गई और गले में पड़े सोने के बड़े लड़ियों वाले हार के साथ उलझने लगी। पता नहीं पार्लर वाले ने कैसे बंद किया है, खोलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो खुद कलमी करते हुए रो दिन को थी, जबकि सुमीर उकाब में बैठे उसे गहरी नज़रों से देखने में महव था। पता नहीं मोहब्बत से देख रहा है या वैसे ही ललचाई आते हैं। ज़ेबा खोल कर रह गई। 2 मिनट की मुसलसल तगदो के बाद हार ना खोल पाया तो मदद तलब नज़रों से सुमीर को देखा और गोया हुई, क्या आप ये खोलने में मदद कर सकते हैं? सुमीर की दिल फरेब मुस्कुराहट हनूस बरकरार थी और ज़ेबा की गुजारिश पर फौरन सर तस्लीम खम किया। वैसे मुझे पता नहीं है, मगर कोशिश करके देख लेता हूँ, शायद खोल पाऊँ। निकम्मा लंदन से आया है और खोलना भी नहीं आता और मुझे कह रहा है आप बड़ी बड़ी लग रही हो। ज़ेबा दिल ही दिल में खोल कर रह गई। चंद सानियों बाद जब सुमेर के हाथों का लमस गर्दन पर महसूस हुआ तो सारे जिस्म में करंट दौड़ गया। फौरन हिम्मत जमा करके बोली, मेरे ख्याल में आपसे हार टूट जाएगा, बेहतर है आप अपनी बाजी को बुला दें। चलें ठीक है, मैं भी बुलाता हूँ, बड़ा आया फरमा बरदार हूँ। ये नहीं हुआ कि हार खोलते हुए मोहब्बत पर चंद कलमात ही बोल दे, या फिर मोहब्बत से हाथ थाम ले, या फिर मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़कर अपनी आंखों में मेरा अक्स ढूंढे। खुश्क चिट्टा कबूतर। ज़ेबैश आईने के सामने खड़ी जी जलाकर कमरे की सजावट को बेजारी से देखने लगी। पता नहीं लंदन के कौन से जंगल में रहे हैं जो सस्ते तरीन कागजी फूलों से सेज सजानी पड़ गई है, या तो वो कि बंदा मुफलिसी का शिकार है या फिर बाजार बहुत दूर है, वसैल की कमी है, या जबकि यहाँ पर तो दोनों चीज़ें दस्तयाब हैं। इस सब के बावजूद कागजी फूलों की सजावट की कौन सी मजबूरी आन पड़ी? आजकल तो पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है। बंदा थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके ताज़ा गुलाब के फूल ही खरीद कर ले आता है, या फिर किसी हमसाय के घर से चंबेली ही तोड़ लाता। हल्के खटके पर ज़ेबा सोचूं कि भंवर से निकली तो दरवाजे से नंद और सुमीर को अंदर दाखिल होते देखा। बस नंद मिठास भरे लहजे में पूछते हुए आगे बढ़ी, ज़ेबा क्या बात है? बाजी मैं कब से हार खोलने की कोशिश कर रही हूँ मगर खोल ही नहीं रहा। तो आप अभी से सब कुछ क्यों उतार रही हो? आपका भाई जो बड़ा दिल वाला मुसलत पसंद है, वो सोच कर रह गई। दरअसल बाजी मैंने सोचा है भारी लहंगा और जेवरात उतार कर नहा लूँ, वैसे भी गर्मी है तो हल्के फुल्के कपड़े ठीक रहेंगे। चलो जैसे आपकी मर्जी है। नींद ने बातों के दौरान बमुश्किल हार खुला और ज़ेबा के इल्म में इजाफा करते हुए बताने लगी, ज़ेबैश पार्लर वाले ने कुंडों के ऊपर अलग से हिफाजती बक्सवा लगा रखा था। ओह अच्छा, बाजी आपका बहुत शुक्रिया। ज़ेबैश मुस्कुराते हुए हार को नंद के हाथ से लेते हुए संगार मेज पर रखकर पलटी तो कब मैं सुमेर को किताबें खंगालते पाया। ज़ेबा किसी और मदद की ज़रूरत हुई तो बताना, और हाँ ज़ेवर के डब्बे में सुमेर के हाथ भिजवाती हूँ, आप ज़ेवर उन्हीं में डाल दो। अभी मेरे ससुराली बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ज़रा उन्हें अलविदा कर आऊँ। जी कोई मसला नहीं है, ज़ेबा ने हमें भरी, जबकि सुमेर ने बाजी के निकलते ही दोबारा दरवाज़ा कुंडी कर दिया। आपने गलबन बाजी से ज़ेवर के डब्बे लाने थे। कुंडी से जच होकर ज़ेबा संजलाहट पर काबू पाते हुए पूछ बैठी, हाँ पर फिलहाल ज़ेवर यहीं पर पड़ा है और मैं भी इधर ही हूँ। वैसे भी बाजी अपने ससुरालियों के साथ मसरूफ़ हैं। ज़ेबा इस बात में सर हिलाते हुए कोने में पड़े जहेज़ वाले संदूक की जानिब बढ़ी और भारी मैरून लहंगे को संभालते हुए पर्स से चाबी निकाल कर ताला खोला और एक सादा सूती जुड़ा निकाल लिया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नरम लहजा कानों से टकराया तो ज़ेबा खोल कर रह गई। जी ये जुड़ा देख लें, क्या ये आपके मेयार पर पूरा उतरता है? जी बस ठीक है, वैसे मुझे सूती नहीं बल्कि नरम ढलकते कपड़े पसंद हैं। सुमेर ने ज़ेबा के हाथ में जुड़ा देखते हुए अपनी राय कायम की। आपका गुस्लखाना कहाँ है ताकि मैं नहाकर ये सब तब्दील कर सकूं? ज़ेबा बमुश्किल खुद को काबू किए हुए थी। यानी रत्ती बराबर शर्म नहीं है कि नई नवेली दुल्हन का थोड़ा सा दिल ही रख लूँ। पहले कह रहा था कि बड़ी बड़ी लग रही हो और अभी यकदम ढलकते कपड़े पसंद आ गए हैं, और खुद चिट्टे कबूतर ने बरी में 70 की दही वाले कपड़े खरीद कर दिए हैं। इस वक्त कपड़ों का ढलकना दिखाई ना दिया, वो तो भला हो जासूस रिश्तेदारों का जिन्होंने मुझे दुल्हन बनते ही आगाह कर दिया कि तुम्हारे ससुराली बरी बिल्कुल बेकार लाए हैं, बल्कि काफ़ी पुराना फैशन। ज़ेबा खोलते हुए खुश्क मिजाज
سمیر کی پیروی میں چلنے لگی۔ یہ رہا غسل خانہ، جی بہتر۔ غسل خانے میں داخل ہوتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ اپنی ہرزہ سرائی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بھلا ایسے کون کرتا ہے، وہ بھی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ؟ شکل سے ایسے لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ رومانٹک اور کوئی شخص اس زمین پر اترا ہی نہیں ہے۔ اور عملی میدان میں چٹا کبوتر صفر ہے۔ گھر میں نہانے کے لیے تازہ نلکے سے یا پھر موٹر سے پانی تو میسر تھا، لیکن یہاں پر پانی کی ٹینکی سے نکلتا گرم پانی اس کا جلا دل مزید جلا گیا۔ نئی نویلی دلہن اپنے مداح سرائی کی منتظر سپہر 5 بجے اپنی منگوں کو گرم پانی کی نظر کرنے لگی۔ خوب رگڑ رگڑ کر میک اپ اتارا اور کسی بھی قسم کے سنگار کی کوئی رمق باقی نہ رہنے دی۔ پتہ نہیں ابو کو اتنا جلدی رخصت کرنے کی کیا پڑی تھی۔ اب میں یہاں دن دیہڑے کون سا دبکا بن رہی ہوں؟ اس سے اچھا تھا شام کو رخصتی ہوتی تو اس میسنے چٹے کبوتر کو میری شکل تو واضح طور پر نظر نہ آتی اور نہ یوں میں اس وقت اپنا دل جلا رہی ہوتی۔ مجھے لگتا ہے جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، ممکن ہے میرے رد عمل کو پرکھنا چاہتا ہو۔ زبیش شہزادی ہے، تو بھی ڈٹ جا جیسے تجھے بھی پرواہ نہیں ہے، اور نہ تو اس چٹے کبوتر کے لیے مری جا رہی ہے، بس خود کو حالات کے دھارے پر ڈال دے۔ تو کالج کی لڑکیوں کے دلوں پر راج کرتی تھی، بہت جلد اس کے دل پر بھی تیرا راج ہوگا انشاءاللہ۔ وہ خاموشی سے کمرے میں نہا کر لوٹی تو اسے ہاتھ میں کتاب تھمے پایا جو کہ وہ بڑے انماق سے پڑھ رہا تھا۔ یا اللہ، شادی کے دن کوئی اتنی توجہ سے کتابیں پڑھ سکتا ہے بھلا؟ چند لمحے انتظار کے بعد زبیش رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی، ابھی ٹھیک لگ رہی ہوں؟ اس نے کتاب سے نظر اٹھا کر سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور نرم لہجے میں بولا، پہلے سے بہت بہتر۔ اچھا۔ زبیش نے اس بات میں گردن جھٹکی، آپ ادھر آؤ نا۔ سمیر نے بستر کی پینتی کی طرف اشارہ کیا اور خود تھوڑا سرک کر اوپر ہو بیٹھا۔ زبیش کے بیٹھتے ہی گویا ہوا، یہ کتاب میں نے آپ کے لیے خریدی تھی بطور تحفہ۔ یعنی آپ کا مطلب ہے منہ دکھائی کا تحفہ؟ زبیش نے بیٹھتے ساتھ دوبارہ تصدیق کی، جی مجھے منہ دکھائی کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے، پر میں نے سوچا کتاب سے بہتر اور کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زبا کا چیچا اس چٹے کبوتر کو بستر سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ تو یہی سوچے بیٹھی تھی کہ لندن سے آیا تو رومانوی انداز میں کلائی پر سونے کی بریسلیٹ، انگوٹھی یا پھر کوئی زنجیر اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا، مگر یہاں پر وہ باسی کریلا اسے کتاب تھما رہا تھا۔ زبا آپ کہاں کھو گئی ہو؟ جی ادھر ہی ہوں۔ تو وہ پسند نہیں آیا کیا؟ یہ کتاب کھول کر تو دیکھو، بہت ڈھونڈنے کے بعد ملی ہے۔ وہ زبا کو کتاب تھماتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا، میرا سوڑپا اور پکوان۔ ایک دن کی دلہن ہاتھوں میں پکوان کی کتاب تھمے ورتا حیرت میں مبتلا تھی۔ اللہ جانے یہ حقیقتاً معصوم سادہ سا یا پھر کنجوس ہے۔ معصوم ہوتا تو کنڈی چڑھانے کے لیے نہ بار بار بھاگتا، مجھے لگتا ہے میسنا ہے۔ زبا کتاب کے سر ور پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ارے آپ کتاب کھولیے تو صحیح، میں نے اردو پڑھنا سیکھ رکھی ہے، آپ کو چند صفحات پڑھ کر سناتا ہوں۔ جی ضرور۔ یہ کثرت باقی تھی، وہ باطنی کلک پی کر رہ گئی۔ شادی کی پہلی رات کو کون الو کا پٹھا بیٹھ کر کتابیں پڑھتا ہے، وہ بھی پکوانوں والی؟ ہائے زبیش تیری آزمائش۔ آنٹی اگر میں افطار کے لیے کھانا میز پر چن دوں تو وہ ٹھیک رہے گا؟ ارے میں پرا افطار کا جو مزہ فرش پر دسترخوان لگا کر کھانے میں آئے وہ میز پر سجے کھانے میں کہاں ہے؟ فرش پر ہی دسترخوان بچھا دو، جی بہتر۔ میں پر اپنے بے ڈنگے جسم کو سنبھالتی بمشکل 4 گھروں میں افطار کا کھانا بھجوا کر فارغ ہوئی تھی کہ دوبارہ فرش پر بھاری بھرکم بڑے پیٹ کے ساتھ جھک کر کھانا رکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ خالہ ساس کا جواب سن کر دل محسوس کر رہ گئی۔ چاروں نے چار سوجے ہوئے پاؤں اور اکڑی ٹانگوں کے ساتھ وہ بطخ کی طرح چلتی باورچی خانے سے برتن اٹھا کر مہمان خانے میں لے جانے لگی۔ 4-5 چکر لگانے کے بعد افطار کا سامان مکمل طور پر چون دیا تو خود نڈال سی ہو گئے ایک کونے میں صوفے پر جا بیٹھی۔ حمل میں شدید کمزوری کی وجہ سے خود تو روزہ نہیں رکھ رہی تھی، بس وہ یہی سوچے بیٹھی تھی کہ بعد میں روزوں کی قضا ادا کر دے گی۔ اس سب کمزوری اور مشقت کے باوجود بھی ساس سسر کی ہدایات کے مطابق اسے مسجد سے لے کر ہمسایوں اور نند کے گھر گاہے گاہے افطار بھجوانے کا حکم تھا۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ اس کی مجال کہ وہ سسر انکل کے سامنے اپنی زبان کھولے۔ چنانچہ روزانہ وہ باورچی خانے میں 4 سے 5 گھنٹے کھڑی رہ کر انواع و اقسام کے پکوان تیار کرتی۔ آج تو حد ہی ہو گئی، جب وہ بڑے پیٹ کے ساتھ جھک کر گلاس ٹرے میں رکھنے لگی تو باقی 3 گلاس ٹرے سے پھسل کر زمین بوس ہو گئے اور ان کی کرچیاں کمرے کے کونے کونے میں پھسل گئیں۔ جی چاہ دھاڑے مار کر روئے، پر ابھی اسے نہ صرف ٹوٹے گلاسوں کی کرچیاں سمیٹنی تھی بلکہ سارا باورچی خانہ صاف کر کے برتن بھی دھونے تھے اور صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا تھا
जबकि वो शरعی عذر के तहत खुद रोज़े नहीं रख रही थी। عدیل کی گود میں ٹانگیں رکھے مہپرہ روز رات کو تھکن سے چور بے آواز آنسو بہاتی اور وہ شریف النفس آدمی روزانہ اس کے پاؤں کی مالش اور ٹانگیں دباتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے روتی رہتی تاکہ ساس سسر کو اس کے رونے کی بنک بھی نہ پڑے، کیونکہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آواز جاننے کا ہر وقت خدشہ جو رہتا۔ البتہ احساس کرنے والے شوہر کے سامنے وہ اپنے کرب کا اظہار سیلابی ریلوں سے کرتی۔ عدیل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آنسو بلا رو ٹوک اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے۔ مہپارہ، مجھے پتہ ہے آپ بہت تھک جاتی ہو، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ امی ڈیڈی کو بھی منع نہیں کر سکتا ہوں، اور میں خود گھر پر نہیں ہوتا بلکہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر سیدھا کام پر چلا جاتا ہوں۔ مہپارہ، میں بہت کوشش کرتا ہوں گھر جلدی پہنچوں، پر آپ تو جانتی ہو لندن میں سڑکوں پر کس قدر رش ہوتا ہے، اور میری بھاگ دوڑ کے باوجود بھی میں بمشکل رفتار کے وقت ہی پہنچ پاتا ہوں۔ جب گھر پر ہوتا ہوں تو سارا وقت باورچی خانے میں آپ کے ساتھ مدد کرواتا ہوں۔ عدیل مہپارہ کو دلاسا دیتے ہوئے روز کی طرح آج بھی یقین دہانی کروانے ضروری سمجھا۔ عدیل، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں بس بہت تھک جاتی ہوں اور کوشش بھی کرتی ہوں کہ نہ روں، مگر آپ کو دیکھتی میرا آنسو پر قابو نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں رونا روکنے کی کوشش کر رہی ہوں پر آنسو خود ہی گرے چلے جا رہے ہیں۔ وہ چہرے کو بار بار رگڑ کر عدیل کو مطمئن کرنے لگی۔ مہپارہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ عدیل کو اس کی طرف سے کوئی ذہنی پریشانی پہنچے یا پھر وہ اسے مالی لحاظ سے پریشان کرے، مگر سسرال کو خوش رکھنے کے چکروں میں تھک کر چور ہو جاتی۔ مگر آئے روز ان کی لگی لپٹی باتیں اور فرمائشیں اسے نڈال کر دیتی اور وہ عدیل کی ٹھنڈی میٹھی پناہوں میں آن چھپتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں انہیں بھی رہائش پذیر کرو۔ خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق اور نرمی کا برتاؤ کرے اور اپنے وسعت کے مطابق اسے وہ اشیاء پیش کرے جو اس کے لیے محبت و الفت کا باعث ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھے انداز میں بود و باش اختیار کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں۔